اور اس محفل رسول میں بیٹھے ہیں، جہاں جس طرح سے لوگ بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں اسی انداز سے انہیں رہنے دیں، اس لیے کہ جنگ کے میدان میں سپاہی اپنی جگہ چھوڑ کر ہٹتا نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا جو جس کیفیت میں ہے وہ اسی کیفیت میں رہے۔ یہ تمہارے امتحان کی گھڑی ہے۔ جو کھڑا ہے وہ حضور پاک کے لیے کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ حضور پاک کے لیے بیٹھا ہے۔ سب کا مقصد ایک ہی ہے، کسی کو سٹیج نظر آ رہا ہے، کسی کو نہیں نظر آ رہا ہے، بس وہ اتنا تصور کر لے جائے کہ جس دن محشر میں اس میں حاضرین کا نام پکارا جائے گا تو میرا نام بھی آ ہی جائے گا۔ کیا بات ہے، بے شک۔ تو اب مجھے امید ہے کہ آپ حضرات شور شرابہ نہ کریں، نظر آئے یا نہ نظر آئے، بات کو سمجھنے کی اور سننے کی کوشش کریں۔ میں بہت دور رہ کر کے شہر مراد آباد پر فخر کرتا ہوں، اور آپ مراد آباد میں رہ کر کے کتنا فخر کرنا چاہیے ابھی میں اندازہ بتاتا ہوں۔ علماء کی ایک جماعت یہاں پر ہے، آپ تمامی حضرات یہاں پر موجود ہیں، مجھے سننے والے لوگ بھی ہوں گے میری تقریروں کو، یا پھر میرے اندر اگر کوئی ہلکا سا جوش و جذبہ ہے تو میں آپ کو کھل کر کے اظہار کر کے بتاؤں۔ جو کچھ بھی زبان میں آج طاقت ہے، یا جب کبھی ہمارے جذبے ٹھنڈے پڑتے ہیں تو ہماری آئیڈیل شخصیتوں میں ایک مرد قلندر ہے، ایک مرد مجاہد ہے۔ جب میں اسے پڑھتا ہوں تو میرا جذبہ جوان ہوتا ہے۔ وہ مرد قلندر، وہ مرد مجاہد کوئی اور نہیں، شہر مراد آباد کا کفایت علی کافی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کے لیے یہ فخر کے 1000 درجے ہیں۔ آپ اس علاقے سے وابستہ ہیں جہاں پر کفایت علی کافی جیسے لوگ رہے ہیں، جن کے جسم پر استریاں پھیری گئیں، جن کے زخموں پر انگریزوں نے نمک چھڑکا، مگر اس عالم حق گو نے نہ اپنے فیصلے سے ٹلنے کا ارادہ کیا، نہ ہی اپنے دین مصطفیٰ میں کسی کو سوراخ مارنے کی اجازت دی۔ اس مرد مجاہد نے یہ ثابت کر دکھایا کہ ہماری جانیں اور ہمارے جسم دیے ہی گئے ہیں شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے۔ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، میں اپنی گفتگو میں آگے بڑھوں گا، دنیا ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اس کو دبا دیں، علماء کی زبان کو بند کر دیں۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں یہاں بڑی آسانی سے آ گیا؟ میرے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کار فرمائیاں رہتی ہیں اور میں ہر جگہ اظہار نہیں کرنا چاہتا۔ خیر ٹھیک ہے، وہ اپنی کوشش کر رہے ہوں، کر دیں۔ میرا جرم کیا ہے؟ میرا قصور کیا ہے؟ میں کسی منبر پر بیٹھ کر کے اگر میرے نبی کے شان میں ہونے والی گستاخیوں کو برداشت نہ کر کے اظہار کر لیا، جو ہر مسلمان کا درد ہے، جو ہر مومن کا درد ہے، لیکن جانتے ہیں آپ، اگر میں نے اظہار کر بھی دیا تو گویا کہ ان کے درمیان ایک اتنا بڑا جرم قرار پا گیا کہ صبح سے شام تک اسکوٹنی کے لیے دلی سے لے کر ممبئی تک کمیٹیاں تشکیل دے دی گئی کہ ان کی تلاشی لو، ان کو بیکنگ کون کرتا ہے، ان کو سپورٹ کون کرتا ہے، ان کی فرینڈ لسٹ تلاش کرو کہ یہ اتنا تقریروں میں بولتے کیسے ہیں، کون سی سیاسی پارٹی ان کے پیچھے ہے، کون سے نیتا لوگ ان کے آگے پیچھے ہیں۔ قسم رب ذوالجلال کی آج تک مزاج سیاست کا آیا ہی نہیں، الحمدللہ، اس لیے کہ ہمیں بزرگوں سے یہ سننے کو ملا ہے، اس کو کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی جس کے پاس آیت الکرسی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم آیت الکرسی کے عالم ہیں۔ مولا نے ہمیں جو کرسی عطا کی ہے وہ 5 سال بھیک مانگنے پر بھی نہیں ملتی ہے۔ خیر، میں یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کربلا ختم ہو گیا، یزید کا دور ختم ہو گیا؟ ہر زمانے میں یزید آتا ہے اور ہر زمانے میں کربلا جیسے حالات پیش آتے ہیں، اور اگر مومنین کی جماعت آپ سب سے کہتا ہوں اور علماء سے بھی،
شریعت طاہرہ کی حفاظت کے سلسلے میں ہم میں سے کسی کی جان جاتی ہے یا ہمارے جسموں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ ہماری شکست ہو گئی، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہماری قربانیاں ہوں گی اور اسلام زندہ ہوتا رہے گا۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا، طاقت و قوت کے نشے میں چور مجھ جیسے ایک کمتر آدمی کے لیے بڑی بڑی کمیٹیاں تشکیل دے کر اسکوٹنی پر لگا دی جائیں، ان کی تحقیق کرو، بیکنگ کون کرتا ہے، سپورٹ کون کرتا ہے۔ میرے عزیزو، ایک فخر کی بات میں یہ عرض کروں، جن لوگوں نے مجھے میسج دیا تھا میں ان سے یہ کہا کہ جا کر ان تمام تحقیقات کرنے والوں سے کہہ دیں ان کی ناک زمین پر رگڑ جائے گی، زندگی گزر جائے گی، انہیں یہ پتہ نہ چل سکے گا کہ بیکنگ کرتا کون ہے، سبحان اللہ، سبحان سپورٹ کرتا کون ہے۔ ہاں تم تحقیق کر لینا، یہ میرا چیلنج ہے، یہ میرا دعویٰ ہے۔ پوری زندگی تحقیق کر کے نہ لا سکو گے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، اے مسلمانوں تم یہاں کی بات کر رہے ہو، یہاں کی بات کر رہے ہو، ہم تو اس عقیدے میں جیتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی، محشر کے میدان میں بھی ہم یہ عقیدہ لے کر کے جیتے ہیں، ڈھونڈا ہی کریں گے صدر قیامت کے سپاہی، کیا بات، ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ جس کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے بیکنگ ہو، پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ناک رگڑ لے اور زندگیاں ختم کر لے، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کا وہ خاتمہ کریں، لیکن اخیر تک انہیں یہ محسوس نہ ہوگا کہ قوت اور طاقت آتی کہاں سے ہے۔ علماء حق کے ساتھ بھی، یہ میں صرف اپنی فضیلت میں نہیں کہہ رہا، نہ میری اپنی بڑائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ میں سے عام جوان بھی کوئی کھڑا ہوگا کس بات کے لیے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی خاطر جو بھی کھڑا ہوگا، یہ میرا یقین ہے عزیزو کہ وہ خود رسول پاک تمہاری مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان، کسی اور کی ضرورت نہیں، کسی اور پارٹی کی ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی۔ تم دیکھ لینا، جیلوں میں قید مجاہدین آزادی کی کہانیاں سنو، کئی ایسے بزرگان دین جن کو ظالموں نے قید تنہائی میں پوری زندگیاں ختم کر ڈالی، لیکن کیا وہ بیچارے رہ گئے گھروں سے دور رہ کر کے قید میں انتقال کر گئے؟ نہیں، ان قید کی تنہائیوں میں کئی راتیں ایسی آئیں جب کوئی عزیز پاس نہیں ہوتا تو تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لایا کرتے۔ بے شک، سبحان اللہ، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلی دینے کے لیے آتے تھے۔ بعض ان مجاہدین کی تاریخ بھی میں نے پڑھی ہے جن کو جور و ظلم نے پھانسی کے پھندے تک بھی چڑھایا، تو پھانسی کے پھندے پر لٹکنے سے پہلے بھی اسی مراد آباد شہر کے اس کفایت علی کافی نے گنگناتے ہوئے یوں ہی تو کہا تھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، اطلس و کم خواب کے پوشاک پہ نازاں نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ اسی کافی نے کہا تھا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ آج میں ایک تاریخ کی سچائی آپ کو بتا دوں، اقبال نے بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بو لہبی سے چراغ مصطفی۔ یہ حق و باطل کی مارکہ آرائیاں کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں، جس وقت سے اس کائنات میں وجود اللہ نے بخشا انسانوں کو، حق و باطل کی جماعتوں کا ٹکراؤ ہوتا رہا،
ایک طرف موسیٰ علیہ السلام تھے تو دوسری طرف فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ رہا، ایک طرف ابراہیم علیہ السلام تنہا تھے تو ساری طاقت و قوت کے ساتھ نمرود اپنی خدائی کے اعلان کے ساتھ موجود رہا، یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، دوسری طرف جور و ظلم سے قائم کیے ہوئے تخت کے یہودی بادشاہ رہے، ہر زمانے میں طاقت میں چور، نشے حکومت میں چور، ظالموں کی حکومتیں رہی اور حق جماعت ہمیشہ کم تعداد میں رہی، ہمیشہ کم تعداد میں رہی۔ مجھے حیرت ہوتی ہے آج جو لوگ یہ کہتے ہیں اب کے حالات برابر نہیں ہے، ہندوستان کے حالات برابر نہیں ہیں، آپ اتنا نہ بولیں ہم مائنورٹی میں ہیں، ہم اقلیت میں ہیں، ان سب سے کہو ذرا اپنی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، بدر میں ہم مائنورٹی میں ہی تھے، تب بھی سر چڑھ کر بول رہے تھے، احد میں ہماری تعداد کم تھی لیکن روب و دبدبہ کسی اور جماعت پر قائم تھا، اور سب سے زیادہ اگر تاریخ میں کم تعداد میں کوئی جنگ نظر آتی ہے تو کربلا کا میدان ہے۔ ایک طرف صرف 82 لوگ 82 لوگ ہیں، مقابل میں 22,000 کا لشکر جرار ہے، لیکن 82 لوگوں میں سے ایک جوان بچہ بھی ایسا نہیں جو یہ کہتا ہو کہ حالات خراب ہیں، حکومت اور تخت ان کے پاس ہے، سیاست اور اقتدار یزید کے پاس ہے، مصلحت کا راستہ دیکھ لینا چاہیے، ہمارے بھی بیوی بچے ہیں، بال بچے ہیں، کوئی تیسرا راستہ نکال لینا چاہیے۔ بلکہ حسین اعظم کے ساتھ ہر جوان یہ پکار کر کہتا تھا ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اسی کربلا کے میدان میں بہے گا، ہم نکلے ہیں تخت و تاج حاصل کرنے کے لیے نہیں، شریعت مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آج میں ہندوستان کے جوان مسلمانوں سے یہی کہوں گا جس کے سینے میں یہ تمنا ہو کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیارا ہے، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھ ایک سے کیا ہو سکتا ہے، میرے ایک سے کیا ہو سکتا ہے، پیپلسانہ کا ایک گاؤں کیا کر سکتا ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ تعداد کا کرشمہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہمیشہ حق جماعت کی مدد ہوتی ہے، چاہے وہ تعداد میں اقلیت میں ہی کیوں نہ ہو۔